لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ جو جس چیز کا مالک نہیں وہ اس چیز کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ مائک میرے آگے لگایا گیا گھنٹوں استعمال کر لوں، لیکن اگر کوئی کہے کتنے میں دو گے تو کہا میں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ مجھے استعمال کے لیے دیا ہے، مجھے مالک نہیں بنایا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں کی تو احتیاط اتنی تھی کہ وہ کسی کے گھر دعوت میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کھانا کھلانے والے کو ٹوک دیتے تھے کہ بھئی تجھے دعوت تجھے کھانے کے لیے بلایا ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے، تو اسے کیا کھلا رہا ہے۔ یہ ان کی بہت اعلیٰ درجے کی احتیاط تھی۔ میں اس کو کوئی حرام اور ناجائز کہنے نہیں بیٹھا، لیکن ان کی احتیاط تھی۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کا بچا ہوا کھانا آپ میزبان کی اجازت کے بغیر جو ہے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، کھانے کا مالک نہیں بنایا کہ آپ لے کر بھی جائیں بغیر اجازت۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ابھی کیا حالات نہیں پتہ، خاص طور پہ عورتوں میں یہ حالات سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں اگر شادی میں جاتی ہیں تو ساتھ میں تھیلی یا کمنڈل بھی لے کر جاتی، کھانا کھائے گی بھی اور پیٹ سے آدھا آدھا کمنڈل اور برتن بھرتی بھی رہے گی، اور بعد میں وہ دوپٹے میں یا برقعے میں چھپا کر لے بھی جائے گی۔ یہ چوری ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کو کھانے کی دعوت ملی تھی، لے جانے کی دعوت، ہاں لے جانا ہے تو آپ کو میزبان سے پوچھنا چاہیے۔ ابھی ممکن ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آشنا فرما دیا تو لوگ سدھر گئے ہوں گے، لیکن ایسا مجھے پتہ ہے، اس کا علم مجھے ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری شادیوں میں چرا کر کھانا لے جانے والوں کی وجہ سے کھانا کم بھی پڑ جاتا ہے۔ یعنی اب بھی لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک ایک دانے پر اللہ پوچھے گا، سوال فرمائے گا، اور یہ ناجائز گناہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ بغیر دعوت کے آ کے گھس کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھس کے کھانے والا ایسا ہے کہ داخل ہوا تو چور کی طرح اور جب کھا کے نکلا تو ڈاکو کی طرح۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا دعوت کی ضرورت ہے، بس جا منڈپ دیکھا چلے گئے۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دعوت ایک آدمی کی ہوگی تو وہ ساتھ میں سپلیمنٹ لے کر کے چلتے ہیں، چھوٹا سا بچہ کوئی ساتھ میں وہ لے کر، اس کی بھی اجازت نہیں اگر جب تک میزبان اجازت نہ دے۔ ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ بچے بولتے چلو کوئی دعوت ہو، گھر میں کوئی نجی طور پر دعوت دے تو، شادی بیاہ کی دعوت ہو یا کوئی دعوت، ایک آدمی کی دعوت ہو تو ایک ہی جائے، دو کی ہو تو دو ہی جائے، تین کی ہو تو بچہ بھی آپ ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ احتیاط والی بات ہے۔ اور اگر آپ کو لے جانا ہے تو پہلے آپ اس سے اجازت طلب کریں۔ ممکن ہے اس نے اتنے لوگوں کا کھانا بنایا ہوگا، اگر ایسے 4-5 لوگ 10-20 لوگ ایک ایک بچہ ساتھ لے جائے۔ اچھا کچھ لوگ کی عادت ہوتی، دعوت اس کو دی ہوتی تو وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے چل یار میرے ساتھ چل کے کھا لے۔ ارے تجھے دعوت کھانے کے لیے دی گئی تھی، بلانے کی دعوت تو نہیں دی گئی۔ بہرحال یہ بات دور نہ نکلے تم، یہ اصلاح کی باتیں، اور ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، کسی چیز کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور سیدی مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت میں شریک تھے، تو ایک صاحب جو ہے وہ روٹی کو سالن میں بھگو کر، جس کو سرید کہتے ہیں، ٹکڑے ڈال کر چور کر کھانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے میزبان سے اجازت لی اس کی؟ اس لیے کہ جب آپ روٹی کو بھگو کر کھاتے ہیں تو سالن کم استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ چور کر کے کھاتے ہیں تو سالن زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے اس کی اجازت لی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس اعتبار سے پکایا ہو کہ آپ ڈبو کر کھائیں گے اور آپ چور کر کھا رہے تو سالن کا استعمال زیادہ ہوگا۔
تو دوسروں کے لیے کم نہ پڑ جائے، اس کو شرمندگی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضور سیدی مفتی اعظم ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کھانے کے لیے مدعو تھے، انہوں نے سیدھا اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ کی پلیٹ میں ڈالا، تو فرمایا کہ کیا میزبان سے اجازت لی؟ تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانا تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا کہ تم اپنے ہاتھ سے بانٹو، آپ پہلے اجازت لو کہ کیا کھلا سکتا ہوں۔ یہ احتیاطیں تھیں ہمارے بزرگوں۔ حالانکہ اس پہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، مگر آپ سوچے تو صحیح، کہاں وہ احتیاطیں، کہاں وہ احتیاطیں اور کہاں یہ بے احتیاطیاں۔ ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، چلے بچے کو لے کر کے نکل گئے، دوستوں کو بلا لیا۔ اچھا یہ بھی مجھے پتا چلا ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح، لیکن لوگوں نے بتایا ہے، بعض لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ اگر ایک گھر میں دعوت آئی گھر بھر کی، تو وہ چچا بابا کو بھی کہہ دیتے کہ ذرا وہ فلاں کے یہاں کی دعوت ہے، تم لوگ بھی آ جانا۔ اس نے تو جوڑا تھا آپ ہی کو کہ گھر کے ممبران کو، اب وہ الگ رہتا ہے بھیا، وہ الگ رہتا ہے چچا، پھر وہ بیٹی الگ رہتی ہے، وہ سب کو یہ ناجائز ہے، نہیں کر سکتے آپ ایسے۔ دعوت تو صرف آپ کی تھی، آپ کو پورا گاؤں جمع کرنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا مذہب صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے۔ میں یہ یہاں مالیگاؤں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ دوسرے علاقوں کی بات الگ ہو، لیکن یہاں کے تناظر میں یہ بات جو مجھے پتہ چلی ہے، اللہ کرے کہ شادیوں میں میری شرکت اب کم ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے شاید اس کی اصلاح ہو گئی ہو اور میں جو ہے وہ بات کو کی تکرار کر رہا ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ آپ جو ہے وہ جو بات ختم ہو گئی اس کا ذکر کریں، چونکہ مجھے اس کا علم ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے ختم ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری قوم کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کا لحاظ کریں۔ بلکہ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا، میں اس بات کو بھی میں اپنے ساتھیوں کو منع کرتا ہوں۔ اکثر جہاں دال چائے کھانا ہوتا ہے لوگ جیب میں روٹی لے کر جاتے ہیں اور اس کو پھر وہ کھاتے ہیں بعد میں تو ہم کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ بھی آداب ہے دعوت کے کہ جو پکائے وہ کھا لیں، آپ ساتھ میں نہیں لے جائیں، آپ ساتھ میں کھانا لے جا کر کے گویا کہ میزبان کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو حاجت اس کی تھی، آپ نے پکایا۔ یہ ایک زبانی نہیں بلکہ ایک عملی طور پر یہ گفتگو ہے، اس کو بھی میں کوئی حکمیہ طور پر یا کوئی حکم بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ آداب بیان کر رہا ہوں۔ لوگوں کا دل کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کھا لیں، گھر جا کے آپ روٹی کھا لیں، لیکن یہ جو جیب میں لے کر کے جاتے ہیں نا روٹیاں، میں منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ نہ کیا کہ اگر کوئی لے آتا ہے تو پھر میں بے توجہی کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آئندہ کے لیے اس کے لیے احتیاط کا راستہ ہو جائے، میزبان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوت کی جہاں تک بات ہے تو اصل کھانا نہیں ہے، اصل میزبان کا دل رکھنے جانا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں یا کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے یہ نہیں ہے، وہاں جانے سے اس کا دل خوش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ قدرت کے نزدیک مسجد کی تعمیر سے بھی بڑی اگر کوئی نیکی ہے، مسجد کی تعمیر سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ مومن کا دل خوش کرنا ہے۔ بلکہ میاں محمد بخش ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد شہید کرنے پر قدرت کو وہ اذیت نہیں ہوتی جتنا کسی مومن کا دل توڑنے پر قدرت کو اذیت ہوتی۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے، یہ صوفیاء کی تعلیم ہے، یہ بزرگوں کی تعلیم ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔